اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اور اللہ کے نبی کو خطرہ تھا اپنی امت کے بارے میں، خطرہ تھا اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کے اندر یہ حالات آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے صحیح روایت میں فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب جب میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ ملنے جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں گے، بت پرستی نہ کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک پتھر کی مورتی کو اگر عبادت کرنے والا اور اس کے آگے سر جھکانے والا اگر مشرک ہے تو کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی نیک بندے کی قبر پہ جا کر کے سر جھکانے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کھڑی مورتی کی پوجا کرنے والا اگر مشرک ہے تو کسی کو لٹا دیا جائے اور کوئی بڑا اور بڑی مورتی اور بڑا بت بنا دیا جائے تو اس کی عبادت کرنے والا موحد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی۔ اسی لیے صحیح مسلم کے روایت میں اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی یطوف علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، یہاں تک کہ قبیلہ دوست کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی۔ ذو الخلصہ یہ قبیلہ دوست کے اندر ایک بت تھا، اس بت کا چکر قبیلہ دوست کی عورتیں نہ لگائیں گے، یعنی وہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں مسلمانوں کی سوسائٹی میں لوٹ آئیں گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک برتن میں، ایک کپڑے میں بہت ساری چیزیں رکھی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو بولے صاحب سہاگ کی پڑیا ہے، سہاگ کی پڑیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ سندور بھی ہے، اس میں منگل سوتر بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آج غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہے۔ آج مسلمان اپنی شادی میں سہاگ کی گڑیا، میری پیاری عورتوں، اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں آپ کی شوہر کی محبت، سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں اپنے شوہر کی احترام ہے۔ اسلام میں نہ کوئی منگل سوتر ہے، اسلام میں نہ کوئی ماتھے کی سندور ہے، اسلام میں نہ کوئی ماتھے کی بندیا ہے، اور اسلام میں نہ کوئی شوہر کے نام کے لوکٹ ہے۔ اسلام کے نظر میں اگر سہاگ کی کوئی نشانی ہے تو بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی محبت، یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی خیانت ہے، یہ پہلی خیانت۔ دوسری خیانت فرمایا والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے نبی کی کوئی سنت کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے، لوگوں کے ڈر سے آپ نے نبی کی سنت پر چھری چلا دی، آپ نے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، آپ نے نبی سے محبت نہ ادا نہ کیا، لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ محبت کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کر رہے جو 12 ربیع الاول کو بڑی بڑی کیک کاٹنے، بڑے بڑے جبہ داری، بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ آج کیک کر رہے ہیں۔ صاحب ہم اللہ کے پیارے نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں، ہم آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جس مذہب میں نہ کوئی برتھ ڈے منانے کی، نہ اینیورسری منانے کی، نہ کوئی پیدائش کا دن منانے کا کوئی کلچر نہیں ہے، نہ کوئی مرنے کا دن منانے کا کوئی کلچر نہیں ہے، آج اس اسلام کے ماننے والے اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول کس کو کہتے ہیں ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ محبت رسول کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ سال کے ایک دن اچھل لیے، کود لیے، جھنڈیاں لگا دی، نبی کا نام لے کر کے نعرے لگا دیے، ہم نے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں،
तुम क्या जानो कि नबी से मोहब्बत क्या होती है, तुम क्या जानो कि नबी से मोहब्बत क्या होती है। अम्मा आयशा फरमाती है कि एक सहाबी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, जब तक मैं आपको देख न लूँ मेरे दिल को करार नहीं मिलता है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। ए अल्लाह के नबी, कभी कभी मैं याद करता हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी और आप भी दुनिया से चले जाएंगे, रुफीता मअन नबिय्यीन, तो ए अल्लाह के नबी आप तो नबियों के साथ रहेंगे और मैं तो एक आम मुसलमान हूं, अगर मैं जन्नत में जाऊंगा तो ए अल्लाह के नबी मैं तो आपके मकाम पर नहीं रहूंगा। ए अल्लाह के नबी, मैं आपका दीदार कैसे करूंगा, ए अल्लाह के नबी मैं आपको जन्नत में कैसे देखूंगा। मेरे भाइयों, मोहब्बत ये है। सहाबी को इसका चिंता है कि दुनिया में नबी के दीदार के बगैर चैन नहीं, और जन्नत में अपने नबी का दीदार कैसे करे, इसकी चिंता और इसकी टेंशन है सहाबी को। अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और सूरह निसा की ये आयत लेकर के आए, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह के बेहतरीन बंदों के साथ रहेगा, वो नबियों के साथ रहेगा, वो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, वो शहीदों के साथ रहेगा, वो नेक लोगों के साथ रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबी को बुलाया और कुरान की ये आयतें करीमा पढ़ कर इसके सुना दी। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबी, अगर तुम अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान की ये आयत तुम्हें ये पैगाम दे रही है कि तुम अपने नबी की इताअत करो, तुम अपने नबी की इत्तबा करो, तुम अपने नबी की नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में अपने नबी के साथ रखेगा। तो अल्लाह के साथ खयानत मत करो और रसूल के साथ खयानत मत करो। वतखूनु अमानातिकुम, और ए ईमान वालो अपनी अमानत में खयानत मत करो। ये तीसरी अमानत में खयानत क्या है? ये बंदों के हुकूक में है। किसी का माल आपने हड़प लिया, किसी की जमीन आपने हड़प ली, किसी का हक आपने ना दिया, उसके हक में ये खयानत है और ये अल्लाह के यहाँ बहुत भारी पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिया, ओ लोगो तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना कल क़यामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकादल शातिल जलहाई मिनश शातिल करना, यहाँ तक के क़यामत के दिन अगर बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींगदार ने मारा है, उसके ऊपर वो जुल्म ज्यादती की है, तो उस सींगदार बकरी से भी हिसाब लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। अगर आपने किसी का हक मारा है तो कल क़यामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा, कल क़यामत के दिन तुम्हें जताना पड़ेगा। जानते हो, अभी तकरीबन 1 महीना पहले नेपाल के सरजमीन पे ज़लज़ला आया था। मेरा एक साथी जामिया सल्फिया बनारस में रहता है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी ज़लज़ला महसूस हुआ, हल्का सा ज़लज़ला, पूरे यूपी के अंदर उसका झटका महसूस हुआ। हल्का सा ज़लज़ला, जहां ज़लज़ला आया वहां तबाही हुई और बाकी इलाकों में ज़लज़ला महसूस हुआ। ये ज़लज़ला जिसको आज साइंटिस्ट नाप रहे हैं कितने पैमाने का ज़लज़ला है, कितना खतरनाक ज़लज़ला है, इसकी फरीबदा को और इसकी शिद्दत को आज साइंसदान नाप रहे। मेरे प्यारे साथियों, एक ज़लज़ला ऐसा भी आने वाला है जिस ज़लज़ले की शिद्दत को कोई नाप नहीं सकेगा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, वो क़यामत के दिन का ज़लज़ला आएगा जो बड़ा खतरनाक होगा। वतज़उ कुल या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, वो क़यामत के दिन का ज़लज़ला होगा जो बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियातिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल होगी। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को मोहब्बत होती है तो एक माँ को अपने बच्चे से होती है। अल्लाह मिसाल भी कैसी दे रहा है, फरमाया कि दूध पिलाने वाली माँ भी इतनी बेखबर हो जाएगी कि अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी।
گی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے، ان کی حمل برباد ہو جائیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کا چہرہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا میرے بھائیوں، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تصور کرو چھوٹے موٹے زلزلوں سے آج ہم ڈر جاتے ہیں، قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، صحیح مسلم کی روایت میں، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے حضرت آدم علیہ السلام آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اے آدم علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، ہر لوگ گرمی سے بے حال ہے، اے آدم علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ جلدی سے ہمارا حساب کتاب لے لے، جلدی سے ہمارا معاملہ ختم کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں اس کے لائق نہیں ہوں، تم ایک کام کرو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے حضرت نوح علیہ السلام آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں، آپ سے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے رحم و کرم کی اپیل کر دیجئے تاکہ جلدی سے ہمارا حساب لے لے، جلدی سے ہمارا معاملہ ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں بھی سفارش کرنے کا لائق نہیں ہوں، تم ایک کام کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے او لوگو تم ایک کام کرو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اب آخر میں لوگ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، سارے انبیاء کے زبان سے ایک ہی جواب نکلے گی، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے اپنی چنتا ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ سارے انبیاء کو تو اپنی جان کی اور اپنی پہلی فکر ہوگی، مگر ہائے افسوس ہمارے نبی کو کس کی فکر ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کے الفاظ ہے، مسلم کے الفاظ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے انا لہا، ہائے لوگوں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی، آپ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا، سل تو ہوتا، آج مانگی آپ کو دیا جائے گا، اشفاء تو شفا، آج آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ، اور جب اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول کر لے گا تو 2 چیزیں اللہ کی طرف سے بھیجی جائے گی، ایک امانت بھیجی جائے گی اور دوسری رشتہ داری، فَتَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ، اور پل صراط کے دونوں طرف دونوں چیزیں کھڑی کی جائے گی، ایک طرف امانت کھڑی کی جائے گی اور ایک طرف رشتہ داری، اور جن لوگوں نے امانت میں خیانت کیا ہوگا اور جن لوگوں نے حقدار اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑا ہوگا، اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ کاٹا ہوگا، یہ دونوں اس کو پل صراط پار کرنے نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی پل صراط، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک وہ پل، اور اپنے عمل اور ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لوگ اس پل پر سے پار کریں گے، کوئی گھسٹ کے پار کرے گا، کوئی اس پر سے جہنم میں گر جائے گا، کوئی بہت تیزی کے ساتھ پار کرے گا۔ یہ پل، اور جن لوگوں نے امانت میں خیانت کیا ہوگا اور جن لوگوں نے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑا ہوگا، رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی کیا ہوگا، یہ دونوں کو پل صراط پار کرنے نہیں دیں گے میرے بھائیوں، یہ چیز امانت ہے۔